پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پارے کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ غیبت حرام ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، غیبت حرام۔ الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اسے ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت بیان کرو۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ خرابی میرے مومن بھائی میں ہو تو؟ کہا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی تیرے مومن بھائی کے اندر ہے اور اس برائی کو تو اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں سے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر کوئی ایسی برائی تو اپنے مومن بھائی کی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ بہتان ہے۔ تو اگر کوئی برائی مومن بھائی کے اندر ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے وہ برائی کوئی آدمی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ برائی اس مومن بھائی میں نہیں اور بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ بہتان ہے۔ اور دونوں سے شریعت مطہرہ میں مسلمانوں کو، مومنوں کو روکا گیا ہے۔ تو غیبت سے بچو، بہتان لگانے سے بچو۔ ہاں، وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو وہ ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے افشا کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے پنجے ظلم و استبداد سے محفوظ رہیں۔ تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ارے یہ برائی اس شخص کے اندر ہے تو ذرا اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ جیسے ایک شخص کو اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ تکلیف تھی، تنگ آ کر کے اس نے اپنے گھر کا پورا سامان روڈ کے اوپر لا کر پھینک دیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اب جو جا رہا ہے پوچھ رہا ہے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اپنے پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں۔ پھر ایک آدمی آ رہا ہے، بھئی کیا بات ہے؟ گھر سے پورا سامان نکال کر کے تم نے روڈ پر رکھا ہوا۔ کہا میں اپنے پڑوسی سے بہت پریشان ہوں۔ آخر میں آ کر کے پڑوسی نے ہاتھ پیر جوڑ دیے کہ بھائی اب میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، چل تیرا سامان میں تیرے گھر کے اندر خود لے کر چلتا ہوں۔ تو اگر کسی مومن بھائی کی کسی برائی کی اصلاح مقصود ہو تو اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے۔ یا کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو مظلوم ظالم کی برائی لوگوں کے سامنے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس برائی سے آگاہ ہو کر کے اس آدمی سے دور رہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان تبدو شیئن و تخفوہ، تم چاہے کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ۔ آیت کریمہ کا اختتام اللہ کی دو صفتوں کے ساتھ، سمیعا علیما، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کی دو صفتیں یہاں کیوں لائی گئی؟ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ ظالم کی برائی اگر مظلوم کسی کے سامنے ڈر
کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ بیان کر پائے تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے ظلم سے کوئی آگاہ نہیں ہے. مظلوم بیان کرے یا نہ کرے، میں مظلوم کے دل کے اندر سے اٹھتی ہوئی اس بات کو، اس آہ کو سن لیتا ہوں. مظلوم اپنی زبان سے بیان کرے یا نہ کرے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میں بغیر مظلوم کے بولے ہوئے بھی اس کی بات کو سن لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا یہ سب اس کی صفتیں جان کر کے. کیا سننے والا ہے آدمی، منہ سے بولے نہ بولے دل کی دھڑکنیں کیا بول رہی ہے اللہ کو معلوم ہے. آنکھ کس انداز سے جھپکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ کے جھپکنے کے اس انداز کے بارے میں علم ہے. تو سمیعن کہہ کر کے ظالم کو خبردار کیا گیا ہے. اور علیمن کہہ کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ مظلوم تو چاہے بیان کر یا نہ بیان کر، میں تیری حالت سے واقف ہوں، مجھے تیری حالت کے بارے میں علم ہے. آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. در حقیقت اس آیت کریمہ میں روشن خیال مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے جو شریعت روئے زمین کے اوپر اتنی بڑی مجرم قوم اور کوئی نہیں ہے جو اتنا بڑا پاپ کرے اور اس پاپ کے اوپر فخر کرے، بمباگے دوہل اس کا اعلان کرے. یہاں ٹھہر کر چند باتیں جان لینا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے اور ان 4 اوصاف کو لا کر کے 4 باتیں بتایا جانا مقصود ہے. وہ 4 اوصاف کیا ہیں؟ رسول اللہ، اور ایک عیسی ابن مریم، ابن مریم یہ کہا گیا، رسول اللہ کہا گیا، اور اسی طریقے سے روح کہا گیا آگے چل کر کے، اور چوتھے آپ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا. ابن مریم ہے، رسول اللہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے. یہ 4 صفتیں، یہ 4 اوصاف حضرت عیسیٰ کے کیوں یہاں لائے گئے؟ کیا بتانا مقصود ہے؟ در حقیقت ان 4 اوصاف کے ذریعے عیسائیوں کے 4 عقائد کی تردید ہے، اور یہودیوں کے بھی عقائد کی تردید ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ ولد الزنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے ہیں. جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے. یہ مریم کے بیٹے، اصل میں بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. اگر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور باپ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام لے کر کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا. ان کی ماں کی طرف انتساب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی
نے ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا. تو ابن مریم کہہ کر کے یہودیوں کے اس عقیدے کی اور خیال کی تردید ہے کہ یہ ولد الزنا ہے. اور رسول اللہ کہہ کر کے عیسائیوں کی بھی تردید ہے اور یہودیوں کی بھی تردید ہے. اس لیے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں, اور عیسائی بھی اللہ کا رسول نہیں مانتے, وہ تو سن آف گاڈ مانتے. تو رسول اللہ لا کر کے عیسائیوں کی بھی تردید کر دی گئی اور یہودیوں کی بھی تردید کر دی گئی کہ رسول اللہ ہیں. یہودیوں تم کہتے ہو یہ اللہ کے رسول نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, اور عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ اللہ کے میسنجر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. رسول اللہ لا کر کے دو فرقوں کے عقیدے کی تردید کی گئی. تیسرے کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے, جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی نے مریم کی طرف بذریعہ جبرائیل ڈلوایا. القاہا الی مریم کلمتہ القاہا الی مریم, اللہ کا کلمہ ہے جس کلمے کو مریم کے بطن میں حضرت جبرائیل کے ذریعے ڈلوایا گیا. یہ کلمہ کیا تھا, اس کی وضاحت نہیں موجود ہے. سورہ مریم میں ذرا تفصیل ہے کہ ایک دفعہ حضرت مریم تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی, اچانک انسانی شکل میں وہ فرشتہ کمرے میں آ جاتا ہے جس کو جبرائیل کہتے ہیں. گھبرا گئی, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تم متقی اور پرہیزگار ہے تو میرے قریب مت آنا. تو فرشتے نے کہا کہ تجھے بچہ پیدا ہونے والا ہے. کہنے لگی میری شادی ہی نہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا. کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور چلے گئے. اس پھونک مارنے کی وجہ سے استقرار حمل ہوا. حلق کی رگوں کو کاٹنا پایا نہیں جاتا, لہذا جھٹکا حرام ہوا. جھٹکا کیا ہوا جانور استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہیں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ باہر سے جو گوشت درآمد ہو کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, ان گوشت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گوشت لے کر کے آیا کرتے تھے, خاص طور سے اہل کتاب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں, اس گوشت کا کیا کیا جائے. کہا کہ سم اللہ علیہ وکلو, اس پر اللہ کا نام لے کر کے کھا لو, بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تو جائز ہے, لیکن یہ معلوم ہو کہ یہ گوشت کمیونسٹ ملکوں سے آ رہا ہے تو یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے. اور کسی جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ٹھہرتا ہے. اہل کتاب جب ذبح کرتے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں, اس وجہ سے ان کا ذبیحہ استعمال کرنا جائز قرار پایا ہے. لیکن کمیونسٹ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں, یا وہ لوگ جو بسم اللہ پڑھ کر کے جانور ذبح نہیں کرتے, ان کا ذبیحہ حرام ہے. اسی سیاق میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی جانور کو اگر معلم بنا دیا جائے, سدھا دیا جائے, جیسے شکرا ہے, باز ہے, عقاب ہے, کتا ہے, ان کو تعلیم دے دی جائے. ہاں, کتے کو تعلیم دی جائے, تعلمونہن مما علمکم اللہ, کتے کو تعلیم دے دو, کتا معلم ہو جائے تو کتے کے ذریعے کیا ہوا شکار حلال ٹھہرتا ہے. کیسے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ کتا اگر کسی جانور کو, حلال جانور کو پکڑ لے اور مار ڈالے تو اس کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر کتے کو معلم بنا دیا جائے, کتے کو علم دے دیا جائے, اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے, تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ معلم کتا, علم والا کتا اگر کسی جانور کو جسے کھایا جانا جائز ہے, اس کو اگر مار ڈالے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے.
لیکن چند شرائط کے ساتھ. کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے، معلم ہونا چاہیے. اچھا معلم کب ہوتا ہے کتا؟ کیسے ہم یہ جانے کہ یہ معلم ہو گیا، اسے علم مل گیا ہے، یہ فارغ ہو گیا ہے، ٹرینڈ ہو گیا ہے؟ کسی جانور کے اوپر آپ اس کتے کو چھوڑیں، جانور کے پاس پہنچ گیا اور آپ اس سے کہیں کہ واپس آ جا، تو جانور کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے تو سمجھو کتا فارغ ہو گیا آپ ٹریننگ کے اس اسکول سے. اور اسی کتے کو شریعت میں معلم کہا جاتا ہے. تو اس کتے کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو شکار اگر مر جائے تو مرے ہوئے شکار کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. اس سے بڑی علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، بلکہ ایک شرط اور ملا لیں. بسم اللہ پڑھ کر کے کتے کو چھوڑیں، بسم اللہ پڑھ لیں. دوسری شرط کتا ٹرینڈ ہو، معلم ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ شکار مر جائے پکڑنے کی وجہ سے، شکار کو خود نہ کھائے. پکڑنے کی وجہ سے مر گیا ہے تب تو حلال ہے اس جانور کا استعمال کر رہا، لیکن کتا اگر اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو کھانا جائز نہیں، وہ جانور حرام ہو جائے گا. تو 3 شرطیں ہوئی. ایک تو کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے. ہر کتا اگر کسی جانور کو مار ڈالے ماکول اللحم کو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر کے آپ چھوڑیں. اور تیسرے، جانور سے وہ کتا کچھ نہ کھائے. یہ 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو کتے کا مارا ہوا، معلم کتے کا مارا ہوا جانور استعمال کیا جا سکتا ہے. علامہ شوکانی نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ بندوق کے ذریعے اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی جانور شکار کیا گیا، گولی لگ گئی اور جانور گر پڑا، پہنچتے پہنچتے اس جانور تک جانور مر گیا، تو بندوق سے مارا ہوا وہ جانور جس تک پہنچتے پہنچتے جانور مر چکا ہے، اس جانور کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں نے کچھ احادیث کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے اگر بندوق سے کسی جانور کو مارا جائے اور جانور گولی لگ کر کے گرے اور آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے تو استعمال کرنا جائز ہے. یہ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے نیل الاوتار کے اندر کچھ احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتابیہ عورت سے، یعنی یہودی لڑکی سے یا عیسائی لڑکی سے شادی مسلمان لڑکا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اس کی اجازت دی گئی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. لیکن ایک شرط ہے بنیادی کہ وہ عورت محصنہ ہو، پاک دامن ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج مغربی معاشرے کے اندر جو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہے، اس اختلاط کی بنیاد پر کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی لڑکی محصنہ رہ جاتی ہو، کوئی لڑکی پاک دامن رہ جاتی ہو؟ تو پاک دامنی شرط ہے یہودی لڑکی کے لیے یا عیسائی لڑکی کے لیے. اور آج کسی بھی یہودی لڑکی اور کسی بھی عیسائی لڑکی کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ پاک دامن ہے ذرا مشکل ہے. وثوق سے اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ لڑکی پاک دامن ہے تو اب ایک شرط اور ضروری ہے. کیا؟ کہ اس سے شادی کرنے کے بعد آپ کا اسلام متاثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ عورت عیسائی یا یہودی جب گھر میں آئے گی تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اسی کے اوپر رہے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ مسلمان بننے کے بجائے عیسائی بن جائے یا یہودی بن جائے، جس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا. اسلام کے طریقے پر اس کی تربیت نہ کرے. اور عام طور پر مرد عورتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہودیہ عورت اور عیسائیہ عورت سے شادی کرنے کے بعد آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اس لیے کہ عام طور پر مرد متاثر ہو جاتا ہے عورت سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا ایمان تمہارا دین ہی ختم کر دے اور تمہارا دین تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اور ایک خرابی اور بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کی جس لڑکی کو آپ اپنے نکاح میں لا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جاسوس ہو اور مسلم معاشرے کی پل پل کی خبریں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس پہنچا رہی. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کی اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرنا حرام تو نہیں کہتا میں, لیکن بہت سوچ سمجھ کر ان سے شادی کی جائے, یہ تو میں کہوں گا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے. اگر آدمی وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. میں یہ پوچھوں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ بتایا گیا کہ 4 فرائض تو اسی آیت کریمہ سے ظاہر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. چہرے کو دھلنا, ہاتھ کو کہنیوں تک دھلنا, سر کے اوپر مسح کرنا اور پیروں کا دھلنا. 4 فرائض تو اسی آیت کریمہ میں بیان کر دیے گئے اور 3 فرائض حدیث سے ثابت ہیں. کل 7 فرائض ہو جاتے ہیں وضو میں. 3 فرائض حدیث سے کون سے ثابت ہیں؟ ایک تو نیت, یہ فرض ہے. دوسرے توالی, پے در پے. مثلا ابھی آپ نے ہاتھ دھلا اور منہ دھلا, تھوڑا ٹہل کر کے آگے پھر مسح کر رہے ہیں, اس کے بعد پیر دھل لیں, ایسا نہیں ہے. اب جب آپ ٹہل کر کے آئیں گے تو پھر سے وضو کریں گے. آپ آدھا وضو آپ نے کر لیا اور آدھا کہتے ہیں تھوڑا ٹہل کر آتا ہوں اس کے بعد کرتا ہوں. نہیں, توالی ہونا, پے در پے ہونا, یہ وہ اچھے. اور 7 ترتیب, پہلے پیر نہیں دھل سکتے آپ, بلکہ جس طریقے سے اللہ نے شروع کیا اسی طریقے سے آپ شروع کریں گے. پہلے منہ دھلیں گے, اس کے بعد ہاتھ دھلیں گے, اس کے بعد مسح کریں گے, اس کے بعد پیر دھلیں گے. اب آپ کہیں گے میں نے چہرہ دھلنے کے بعد پہلے کر دی ہے, وہ پہلے ہاتھ دھلا جاتا ہے. وہ جو اتنا ہاتھ دھلا جاتا ہے وہ ہاتھ دھلنا سنت ہے. وہ یعنی آپ اٹھے ہیں اور کسی برتن میں پانی کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ اتنا دھل ڈالیں. حقیقت میں ہاتھ پورا دھلنا مراد ہے. تو پہلے چہرہ دھلنا, اس کے بعد ہاتھ یہاں سے لے کر کے یہاں تک کہنی تک پورا ہاتھ دھلنا اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا, پھر پیر کا دھلنا. تو کل 7 فرائض ہوئے. 4 فرائض تو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہیں اور 3 فرائض احادیث سے. کل 7 فرائض وضو کے اندر ہوئے. اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. تیمم کیسے کیا جاتا ہے تو میں نے بتا دیا تھا. یہ تیمم کیے جانے کا, تیمم کے حکم کے نازل ہونے کا پس منظر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹ رہے, مقام بیدا کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا. ڈھونڈنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ عصر کا ٹائم ہو گیا اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہاں پانی نہیں تھا. تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں پانی نہیں ہے, اور اگر ہم یہ ہار نہ گم ہوا ہوتا تو ہم کہیں آگے چل کر کے ایسی جگہ پر رکتے جہاں پانی ہوتا اور وہاں ہم وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیتے. یہ تو ایسی جگہ ہم لوگ پھنس گئے ہیں جہاں نماز کا وقت ہو گیا اور پانی دستیاب نہیں, اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں, پریشان ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ میری بیٹی کدھر ہے. اسی کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی ہے اور سارا لشکر پریشان ہے اس بچی کی وجہ سے. میرے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر کے سو رہے ہیں اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں. قریب آئے, ایک چونکا دیا غصے میں. انہوں نے بہت برداشت کیا. برداشت اس وجہ سے کیا کہ اگر ادھر ادھر ہونے لگتی, برداشت نہ کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگ جانے کا اندیشہ تھا. غصے میں چونکا دیا, کہ تیری وجہ سے ہم لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہو جاتے. ابھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکا مار کر کے ڈانٹ کر کے اپنی بیٹی کو باہر نکلے ہی تھے کہ ادھر وہی کا نزول ہوا کہ اگر پانی نہ ملے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ,
اگر پانی نہ ملے تو تم لوگ تیمم کر لیا کرو. تمام لشکر کے افراد کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. ہر آدمی آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے باپ حضرت صدیق سے مبارکبادی کے کلمات کہنے لگا کہ اے ابو بکر کی اولاد، تمہاری وجہ سے شریعت کے اندر کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ابھی تک اپنی بیٹی کے اوپر غصہ ہو رہے تھے، پیار آنے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میری بچی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک طریقے کی آسانی فرما دی کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اس کا پس منظر یہ ہے. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے، لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہ واقرضتم اللہ قرضا حسنا. سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد زکات کا حکم دے دیا گیا، پھر آگے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ لئن اقرضتم اللہ قرضا حسنا؟ یہ زکات کے علاوہ یہ قرض حسن کون سی چیز ہے؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ زکات تو فرض ہے ہی. زکات دے کر کے خالی پرسکون مت ہو جاؤ، مطمئن نہ ہو جاؤ، بلکہ جہاں بھی دین کے کام میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہو تو تمہیں لگانا ضروری ہے. در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم قرض حسن دے رہے ہو. زکات کے علاوہ بھی تم اپنا مال دین کے کاموں میں خرچ کیا کرو. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات سے الگ لئن اقرضتم اللہ قرضا حسنا کا ذکر فرمایا ہے کہ زکات تو فرض ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی دین کے کاموں میں تمہیں جہاں بھی ضرورت پڑے پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے. پیسہ آپ خرچ کریں، نہیں تو دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا؟ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دعا مانگو اور وسیلہ لے لیا کرو تو دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. غور سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، تب تم کامیاب ہوگے. لعلکم تفلحون، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. میں نے ابھی کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ آدمی جب کوئی دعا کرے اگر وسیلہ لے لے تو دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. وسیلہ جس دعا کے اندر لیا جائے وہ دعا بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ مجمل ہے، کس چیز کا وسیلہ؟ اب جب واضح نہیں ہے تو اس کی وضاحت نبی کریں گے کہ وسیلہ کا کیا مطلب ہے. آدمی دعا کرے تو کن چیزوں کا وسیلہ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا وسیلہ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے دعا میں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، جیسے اے اللہ تو بہت غفار ہے میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے میرے گناہوں کو چھپا لے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے میرے اوپر رحم فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا مانگنا. وسیلہ لے لو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی ایک اسم حسن کا. دوسرے، اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ. حدیث غار تو آپ کو یاد ہوگی، وہ 3 آدمی جو غار میں بارش سے بچنے کے لیے گھسے تھے اور ایک چٹان کے سرک کر نیچے آ جانے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم لوگوں کی زندہ ہی قبر بن گئی ہے، اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ اتنی بڑی چٹان کو ڈھکیل کر کے ہٹانا یہ تو ہم تینوں کے بس کی بات نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا تب جا کر کے یہ چٹان ہٹے گی اور ہم نکل سکیں گے. ہر ایک نے دعا مانگی اور اپنی دعا کے اندر اپنے کسی اچھے عمل کا حوالہ دیا. وہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک آدمی نے دعا کی، اس میں اپنے اچھے عمل کا حوالہ دیا. اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے. وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا. بکریاں چرا کر کے لاتا تھا، دودھ دوہتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو دیتا تھا.
ایک دفعہ بہت دیر میں بکریاں لے کر کے آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے معبود تجھے علم ہے، لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے، جگاؤں تو کہیں نیند میں خلل نہ ہو، رات بھر میں ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ یہ اٹھے اور میں ان کو دودھ دے دوں، جب تک وہ لوگ جاگے نہیں اور دودھ نہیں دے دیا میرے بچے بلکتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ اے اللہ، میرا یہ عمل اگر خالص تیرے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چٹان کھسکا دی۔ تو دعا کے اندر وسیلہ دعا کو مؤثر بناتی ہے، لیکن وسیلہ کس چیز کا لینا یہ رسول بتائیں گے۔ رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، جیسے آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ میں نے رات میں جاگ کر کے تیرا یہ کلام پڑھا ہے، اگر خالص یہ تیرے لیے میں نے کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام بنا دے، مجھے یہ بیماری لاحق ہے، فلاں کو یہ بیماری لاحق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے۔ دعا کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ اگر یہ 2 رکعت نماز جو میں نے تیرے لیے پڑھی ہے خالص تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام پورا کر دے۔ پورا ہو جاتا کام۔ جو کام کرنا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں، اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے، سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے، مانگو تو صحیح، اب بھی دعاؤں میں اثر ہے، مانگنے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، اور کسی زندہ بزرگ آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ جیسے جب قحط پڑ جاتا تھا، بخاری کی روایت ہے کتاب الاستسقاء کی، جب قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے ان کے پاس آتے اور کہتے چلو دعا کرو، تو حضرت عباس کے ساتھ سب دعا کرتے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پانی برساتا تھا۔ دیکھو کسی بزرگ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ وسیلے کی یہ صرف 3 قسمیں بیان کی گئی، وسیلے کی چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ مرے ہوئے بزرگوں کا وسیلہ، یہ جو ہم لوگ وسیلے لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز وسیلے ہیں، ان کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ وسیلے 3 ہی قسم کے، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ، اور کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ وہ جاہدو فی سبیلہ کہا گیا، جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وسیلہ کے بعد جد و جہد کی بات کہی جا رہی، سیدھی سی بات ہے، جتنا زیادہ پانی کے اندر شکر ڈالو گے شربت اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا۔ ہاں؟ تو جتنا زیادہ تم وسیلہ لوگے، جتنے زیادہ اچھے اعمال کرو گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لوگے، جیسے پانی میں جتنا شکر ڈالو گے، کہتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، ہاں؟ ایسے ہی جتنا اچھا عمل کرو گے اتنی ہی زیادہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اچھے اعمال کرو، ان اعمال کے حوالے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں سنے گا، قبول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ہوا یہ کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کو حسد ہو گیا حابیل سے، وجہ یہ تھی کہ حابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک اچھے میڈھے کی قربانی پیش کی۔ عبادتوں کے طریقے ہر نبی کی امتوں میں الگ الگ تھے، اس میں زیادہ زور قربانی کے اوپر تھا۔ شریعت محمدیہ میں زیادہ زور کس عبادت کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر اور نماز کے اوپر۔ ایسے ہی حضرت آدم کی شریعت میں سب سے بڑی عبادت کیا مانی جاتی تھی؟ قربانی۔ اور قربانی کیسی ہوتی تھی؟ اسے لے جا کر کے ایک بلند جگہ پر رکھ آتے تھے، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ وہ قربانی مقبول ہو گئی۔ وہ طریقہ بعد میں ختم ہو گیا۔ قربانی کی قبولیت کا یہ انداز تھا۔ تو حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ اس نے اپنے
بھیڑوں کے ریوڑ میں سے ایک بہترین میڈھا چوائس کیا، منتخب کیا اور اللہ کے حضور پیش کیا. اور قابیل نے کیا کیا؟ اپنی کھیتی میں سے چند بالیاں لے جا کر کے اللہ کے حضور پیش کی. آسمان سے آگ آتی ہے اور اس میڑھے کو جلا جاتی ہے. اس کو حسد ہو گیا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ بیان کر دیجئے میرے رسول آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. حق کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ بتایا گیا کہ تاریخی واقعات جب بیان کیے جائیں تو توڑ مروڑ کر کے نہیں، بلکہ تاریخی واقعات کو سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے. یہ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر کے مت بیان کرو، سچائی کے ساتھ تاریخی واقعات بیان کرو. کیا واقعہ ہوا؟ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانیاں پیش کی. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. قال انما يتقبل الله من المتقين، کہا کہ قربانی اللہ ان کی قبول کرتا ہے جن کا جذبہ صادق ہوتا ہے، جو خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کرتے ہیں. تو اب اس عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو کس طریقے کی قربانی آپ لائیں گے؟ جیسے حابیل لائے تھے، اچھا بکرا، اچھا بیل، اچھا میڈھا. اللہ کی راہ میں قربانی کرو تو حابیل جیسی قربانی کرو، اور اس کے پیچھے تقوی ہونا چاہیے. تعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، آپ کا جذبہ خالص ہونا چاہیے، قربانی قبول ہو جائے گی. قربانی کیسے قبول ہوگی؟ یہ دو چیزیں ہونا، اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں پیش کرو اور جذبے دل کے خلوص کے ساتھ. یہ دو چیزیں ہو جائے قربانی قبول ہو جائے گی. تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس حسد نے قابیل کو کہاں تک پہنچا دیا؟ قتل تک پہنچا دیا. اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس نے. حسد بہت بری بلا ہے، حسد بہت خطرناک شے ہے. تو ایک تو یہ تاریخی واقعہ بیان کرو تو پوری سچائی کے ساتھ، اللہ کے حضور کو قربانی پیش کرو تو دو چیزیں، ایک تو خالص نیت اور دوسرے بہترین مال اللہ کی راہ میں دو. اور تیسرے حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے، یہ آدمی کو قتل تک پہنچا دیتی ہے. اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا میں جہاں بھی بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں، اس کا سرچشمہ کدھر ہے معلوم ہے؟ منبع کدھر ہے؟ مصدر کدھر ہے؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب بھی ان یہودیوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو بجھا دیا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے میں سب سے پیش ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے میں زبردست رول ادا کیا ہے، اور اس فساد کو پھیلانے کا ٹھیکہ ابلیس نے انہی کو دے رکھا ہے کہ تم پوری دنیا کے اندر فتنے پھیلاتے رہو. دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے، جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ انگلستان اور امریکہ کے جو یہودی سرمایہ کار تھے، ان کی سازشوں کی وجہ سے یہ دوسری جنگ عظیم وجود میں آئی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے. تو دوسری جنگ عظیم کا سبب انگلستان اور امریکہ کے یہودی سرمایہ کار تھے، ان کی سازشیں تھیں. اس کے بعد 45 سال تک امریکہ اور روس کے درمیان جو سرد جنگ رہی، امریکہ اور روس کے درمیان 45 سال تک سرد جنگ جو قائم رہی، اس کی بنیاد یہی یہودی تھے. اس کے بعد عربوں میں اور اسرائیلیوں میں جو 2 مرتبہ لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اس کی بنیاد یہی اسرائیلی جارحیت تھی. تو دنیا میں کہیں بھی کوئی فتنہ وجود میں آتا ہے، دیکھا جائے تو بیک گراؤنڈ میں یہی اللہ کی مبغوض قوم جس کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہے.
یہ تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے کہ بعض فتنوں کو اللہ بجھا دیتا ہے، ورنہ یہ تو پوری دنیا کو آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں. نہ جانے کس خمیر کے بنے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کی فطرت کس طریقے کی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کوئی اس دنیا میں رہے. سچ مچ اللہ نے فرمایا اطفاء اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو. اگر بجھا نہ دے اپنی رحمت سے آگ کو تو یہ پوری دنیا کا ستیہ ناش کر دے اور پوری دنیا کے اندر آگ لگا دے. یہ بات قرآن حکیم کی اس آیت سے بالکل واضح ہے. ایک بات اور فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑو گے، اس کو قائم کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مفلس نہیں رہنے دے گا، بھوکا نہیں مرنے دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ عیسائیوں سے بھی کیا گیا تھا اور یہودیوں سے بھی. کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی تورات اور انجیل سے اپنا ربط رکھتے، اس کو قائم کرتے، اس کے قانون پر چلتے، تو اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے. اوپر سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ بولو اگر بارش نہ ہو زمین کچھ اگائے گی؟ سوال ہی نہیں ہے. تو بارشیں موزوں طریقے پر ہوں گی، یہ لاقلو من فوقہم، اور اس بارش کی وجہ سے، موزوں بارش کی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے جو پھل پھول اگیں گے، جو غلے اگیں گے، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے. ایک کام کر لو، کیا؟ اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنی نسبت قائم کر لو، مفلس نہیں رہو گے. یہ بڑا عجیب نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. گویا مفلسی دور کرنے کا ایک مجرب نسخہ مسلمان گانٹھ میں باندھ لے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے، مفلسی ختم. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کی کتاب کے ساتھ نسبت اور اس کی کتاب کے ساتھ جڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے رسول کو مخاطب کر کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول تبلیغ کرو. کس چیز کی؟ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا؟ قرآن اور حدیث. یہ دو چیزیں. تو ایک تو تبلیغ کرو آپ، دوسرے کس چیز کی تبلیغ کریں گے آپ؟ قرآن اور حدیث کی. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس کس چیز کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں. حکم دیا جا رہا ہے آپ تبلیغ کریں، اور کس چیز کی تبلیغ کریں؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قرآن اور حدیث. اگر تم ایسا کرو گے تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا. اللہ، یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، لوگوں سے بچائے گا. اور بچائے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بچایا. جب یہ پلاننگ ہو گئی کہ ہر قبیلے کے آدمی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس دو رویہ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں، اور محمد جب نکلیں تو سارے لوگ ایک ساتھ تلوار سے ان کو ماریں اور قتل کر دیں. یہ خون چونکہ بہت سارے قبائل پر بٹ جائے گا، بنو ہاشم تمام قبائل سے قصاص نہیں لے سکتے، تمام قبائل سے نہیں لڑ سکتے، چپ چاپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلح لوگوں کے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت نکال دیا، اپنا وعدہ پورا کیا کہ اگر تم تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک کی، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. آج علماء بھی کہاں قرآن حکیم کی تبلیغ کرتے، ایک عنوان کے اوپر تیاری کر لیتے اور بول دیتے. باقاعدہ شروع سے آخر تک پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. ایک ٹاپک منتخب کر لیا جاتا ہے، اس ٹاپک کو جو ہے لکھ لیا جاتا ہے، ایک تھیسس تیار کر دی جاتی ہے، ایک مقالہ لکھ لیا جاتا ہے. ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم عوام کے سامنے پیش کیا جائے. اسی میں مسلمانوں کی خیریت ہے. واللہ یعصمکم من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کس کی برکت سے؟ قرآن حکیم کی تبلیغ کی برکت سے.
جیسے کہ صحابہ کی حفاظت فرمائی، خود رسول کی حفاظت فرمائی اور وعدے کو پورا فرمایا. تبلیغ کہاں سے شروع کریں گے وہ بھی بتا دیا گیا. پہلے اپنی ذات سے، پھر اس کے بعد آپ کے جو قریبی ہیں دوست ان کے پاس آپ تبلیغ کرنے کے لیے جائیں. اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں. اس کے بعد آپ کا محلہ، اس کے بعد آپ کا شہر، اور اس کے بعد پھر اطراف شہر. یا کیا کرتے ہیں لوگ، ابھی خود نہیں سدھرے، ابھی گھر نہیں سدھرا، اور بسترا بوریا اٹھا لیتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. یہ تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سمندر کے پانی میں سے کم کرے گی، اللہ پوری مخلوقات کو بھی کھلا دے، رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. ایک خیال تو یہ کہ یہ ثالث و ثلاثہ ہے، یہ ٹرینیٹی، تین میں کے تیسرے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر کہتے ہیں کہ یہ تین میں کے تیسرے، یعنی ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے. ایک تین اور تین ایک، یہ ٹرینیٹی جس کو ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں قرآن میں، قرآن کی زبان میں ان کو کافر کہا گیا ہے. دوسرے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بعد عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہی عیسیٰ ہی اللہ ہے. ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ بھی کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عزیر کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں عزیر، اور حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. سن آف گاڈ کا بھی عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے. نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ کے نور سے نور ہے، یعنی اللہ کے نور کا حصہ ہے. بتائیے اس میں اور اس عقیدے میں، نور من نور اللہ کے عقیدے میں اور سن آف گاڈ کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ تینوں مل کر کے الگ الگ تین تشخص کے ساتھ ہیں کہ مل کر کے ایک ہو گئے؟ پہلے یہ بتایا جائے، پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے یہ حضرت عیسیٰ ہیں، یہ مریم ہے، یہ خدا ہے، تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ تشخص رکھتے ہیں؟ یہ پوچھا جائے. تینوں الگ الگ تشخص رکھتے ہیں، اپنا شناخت آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ ہے تینوں کی؟ بولیں گے ہاں. تو بولے پھر یہ تین کہاں ہوئے، یہ ایک کہاں ہوئے؟ تینوں تو الگ الگ ہے نا، تینوں کے تشخص الگ الگ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ ہے، تو تینوں ایک کیسے ہوئے؟ اور کہتے نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے. اب تینوں مل کر کے جب ایک ہو گئے تو اب یہ پوچھا جائے کہ سولی کس کو دی گئی تھی؟ سولی کس کو دی گئی تھی؟ سب مل کر کے جب ایک ہو گئے تو یہ سولی جب دی گئی تو تینوں کے تینوں مر گئے. چلو خدا بھی مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک، سب کے سب ختم ہو گئے. یہ سوال پہلے کیا جائے کہ تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ ہے کہ نہیں؟ تینوں کا تشخص الگ الگ ہے کہ نہیں؟ آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ نہیں تینوں کی تینوں؟ بولے نہیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں. تو جب آئیڈینٹیفائڈ ہیں تینوں تو پھر الگ الگ جب تین تشخصات ہیں تو الگ الگ تین تشخصات کے لوگ ایک کیسے ہو گئے؟ اب یہ کہیں کہ نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے. اچھا تینوں مل کر کے ایک ہو گئے تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تو مرے کون؟ تینوں مر گئے. چلو قصہ پاک ہوا، سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، کوئی زندہ نہیں رہا، جو حی تھا جو زندہ تھا وہ بھی مر گیا. یہ ہے عقیدہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بتاؤ کہ اللہ کی جنس سے ہے کہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے؟ بھائی آدمی کا بیٹا آدمی ہی ہوتا ہے نا، خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا نا، تو خدا کی جنس سے ہے کہ نہیں عیسیٰ؟ بولے ہاں ہیں، تو دو خدا ہو گئے نا. اور اللہ فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ بتاؤ کہ باپ پہلے ہوتا ہے کہ بیٹا؟ بولے نہیں باپ پہلے ہوتا ہے. بولو معبود جو ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے، اس کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول جس کے پہلے کوئی نہیں، آخر جس کے بعد کوئی نہیں. اللہ اکبر، یہ ہے معبود کی شان. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کہاں تھے؟
پہلے ثابت کرو. اور ان کے بغیر خدائی چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ چل رہی تھی. پھر عیسیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، سن آف گاڈ، بولے ہاں. تو یہ اللہ کی جنس سے ہے؟ بولے ہاں ہے. تو خدا ہو گئے. تو ایک تو اللہ تو تھا ہی خدا، اور یہ دوسرے خدا ہو گئے. تو دو خدا ہو گئے نا. دو خدا کے تم قائل ہو. قرآن کہتا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اچھا بولتے نہیں یہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے. تو جنس سے نہیں، آدمی سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے، آدمی کے پیٹ سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے تو یہ آدمی کا نقص ہے کہ نہیں؟ یہ آدمی کا نقص ہے. یہ آدمی سے آدمی پیدا ہونا چاہیے. جانور کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہر طریقے سے اعتراض ان کے اوپر کیا جائے گا اور انگشت نمائی برابر ان کے اوپر ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے معبود ہونے کی نفی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کر دی ہے. کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو؟ مریم کو ان کی ماں کو خدا مانتے ہو؟ کانا یا کلان الطعام. اب بتاؤ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ بولے کانا یا کلان، دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں کھانا کھاتے تھے تو معبود کہاں ہوئے؟ اس لیے کہ جو معبود ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، اسے کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے. اور جو کھانا کھائیں وہ معبود نہیں ہو سکتے. تو کانا یا کلان الطعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا. اس لیے کہ جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور ان کی ماں کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ ہیں. صدیقہ کے دو مطلب ہوتے ہیں. صدیقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ سچ کی تصدیق کرنے والی. صدیق کو کیوں صدیق کہا گیا ذرا بتاؤ تو؟ ایک تو ہوتا سچا اور ایک ہوتا سچ کی تصدیق کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں رات کے حصے میں بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر آسمان پر گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا. ابو جہل ہنسنے لگا، تمام کفار ہنسنے لگے کہ یہ کچھ نیا عجوبہ محمد پیش کر رہے ہیں. اب ان کا جو سب سے پیارا دوست ہے، گہرا دوست ہے، ذرا اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے، ابھی اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا. کھٹکھٹایا دروازہ، ابو جہل نے صبح ہی صبح آ کر کے. حضرت صدیق باہر نکلے، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ تم نے سنا کہ وہ ایک نئی بات لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا، 40 دن کا راستہ ہے یہاں سے، اور اس کے بعد آسمانوں پر گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں. ہے نا کتنی عجیب بات؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا، ان کا دماغ خراب ہو گیا نا. حضرت صدیق ایمان دیکھیے، پہاڑوں جیسا ایمان ہے. اللہ اکبر. فرما رہے ہیں میرے رسول نے کہا ہے. کہا کہ ہاں کہا ہے. کہا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حرف بحرف صحیح ہے، 101% صحیح ہے. اللہ، یہ ہے صدیق کا ایمان. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ابو بکر صدیق ہیں، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے. تو یہی لفظ حضرت مریم کے بارے میں استعمال ہوا، وہ امہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے. تو صدیقہ کا ایک مطلب پاک دامن. کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ تو ایک معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہوئے. انہوں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، زنا کا صدور ان سے نہیں ہوا. یہ پاک ہے، پاک دامن ہے، سچی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جب بولتی ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، سچ بولتی ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ کی تصدیق کرنے والی ہے. سچ کی تصدیق کیا ہے؟ کہ میرا بیٹا نبی ہے. تو سب سے پہلے ان کی ماں نے تصدیق کی ہے اس بات کی. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائی ہے ان کی ماں. اور جو ایمان لائے کسی کے اوپر وہ خدا کہاں ہوتا ہے؟ ایمان لانے والا کہاں خدا ہوتا ہے؟ اب حضرت مریم اگر ایمان لاتی ہے تو خدا نہیں رہ گئی. تو ایمان لانے سے یہ خدا نہیں ہوئی. اور جن کے اوپر ایمان لایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، رسالت کے اوپر ایمان لائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا پیغمبر ہونا ثابت ہوا، نہ کہ ان کا سن آف گاڈ ہونا یا خدا ہونا ثابت ہوا.
ہارون رشید کے زمانے میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ایک نصرانی طبیب تھا، عیسائی ڈاکٹر حکیم، وہ آیا اور مشہور محدث، مشہور مورخ علامہ واقدی سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں، اور جب اللہ کا حصہ ہیں تو اس کے بیٹے ہوئے۔ کہا کہ کہاں؟ کہا کہ چھٹے پارے کے اندر ایک آیت ہے، القاها الى مریم وروح منہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ، اللہ کی کلمہ ہے اور روح ہے منہ، اس کے، روح کے بعد کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ منہ۔ تو روح منہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اس کی طرف سے بھیجی گئی روح، نہ کہ اس کی روح، اللہ کی روح نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح۔ روح اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ کی روح کا مطلب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح۔ تو علامہ واقدی نے ایک آیت پیش کی، کہا کہ اگر تم روح منہ کہہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے، اس طرح وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے، اس طرح تو پوری کائنات اللہ کا حصہ ہو جاتی ہے۔ کہا کہاں؟ کہا اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی طرف سے، اس کی طرف سے سب، تو اس کی طرف جمیعًا من، اگر روح منہ کا مطلب اس کی روح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا حصہ، تو جمیعًا من کائنات کی ہر شے اس کا حصہ ہو گئی، ہر شے معبود ہو گئی۔ تو نصرانی طبیب لاجواب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے باب میں، اعمال صالحہ کے باب میں کہیں کوئی اعتراض اگر پیدا ہو تو اس اعتراض کا جواب دینے میں قرآن خود کفیل ہے، کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے ایک عالم کا قول یاد آ رہا ہے کہ جج کے سامنے بولتے ہیں کہ یہ جج صاحب یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر میں قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ کیا بات کر رہا ہے؟ دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ مدراس میں ٹی وی کے اوپر ایک عالم آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بھی زین العابدین، تو سوالات و جوابات کے سلسلے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا قرآن میں تمام سوالات کے جوابات ہیں؟ کہ ہاں، ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں میں قرآن حکیم سے۔ بولے ایک سوال ہے اس کا جواب قرآن سے دیجئے۔ بولے کیا؟ بولے بتائیے کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کتنا ہے، قرآن سے بتائیے۔ بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے، کئی روپے کلو پیاز بک رہی ہے، قرآن سے ثابت کیجئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو بلایا جس کا تعلق بازار سے تھا، کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ بازار میں آج پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ بولے 10 روپیہ کلو ہے۔ تو جواب دے رہے ہیں مولانا اس سے پوچھ کر کے سوال کرنے والے کو کہ بھائی 10 روپیہ کلو ہے آج کا بازار بھاؤ پیاز کا۔ بولے یہ تو آپ پوچھ کر کے بتا رہے ہیں، میں نے کہا کہ قرآن سے جواب دیجئے۔ بولے نہیں، قرآن ہی سے جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی چیز تمہیں معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھ کر کے بتا دیا کرو۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن حکیم میں دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ وہ نظر ہونی چاہیے، وہ دماغ ہونا چاہیے، وہ بصیرت ہونی چاہیے کہ اس سوال کا جواب قرآن حکیم کی اس آیت سے مستفاد کر سکے۔ یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔